یا للفلاح آپ جا کے باغ میں سے کوئی پھل توڑیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. آپ نے باغ لگایا ہو، گلشن لگایا ہو، کوئی پودے لگائے ہوں، کوئی آ کے اس کو ان پہ کوئی میل کچیل پھینک جائے یا وہ پودا کوئی اکھیڑ دے، آپ کو کتنا دکھ لگے گا کہ آپ کا گارڈن، یہ پوری دنیا بھی اللہ کا گلستان ہے، یہ اللہ کا باغ ہے. اللہ کے باغ کو جو بندہ اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ ہوا، یہ پانی، یہ سڑکیں، یہ راستے جسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، ماحول کہتے ہیں، آج پوری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کو کون گندا کر رہا ہے؟ میں اور آپ. پچھلے اگر آپ صرف 15-20 سال پہلے، آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ. کبھی تصور تھا 15-20 سال پہلے اس طرح کے کپڑے پہن کے دسمبر کو آپ اس طرح بیٹھے؟ بھائی دسمبر میں کامپان چھڑنا ہوتا ہے، پنجابی میں انہیں کہتے ہیں ککر پڑتا ہے، ہاں جی، پانی جمتا ہے، اور گندم اور جو فصلیں آج کل ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر صبح کے ٹائم وہ ککر یا اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو جم جاتا ہے وائٹ برف باری ہلکی ہلکی، یہ ہوتا ہے. اور آج کل کیا ہے؟ یہ موسم کہاں پہنچ گیا؟ ابھی تک گاڑی کے اندر اے سی چلانا پڑتا ہے. دسمبر میں کوئی تصور تھا اس سے 15-20 سال پہلے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے، انسانوں نے مل کر ماحول کو آلودہ کر دیا، گندا کر دیا. اللہ کے باغ کو ہم نے اجاڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ، کوئی مانے نہ مانے، اللہ ہم سے ناراض ہے. کبھی جناب کورونا کی پہلی ویو آ گئی، پھر دوسری آ گئی، پھر تیسری آ گئی، پھر چوتھی آ گئی، بدل کے نام بدل کے اب 5ویں آ گئی. درمیان میں تھوڑا سا کام ہوا تھا تو ڈینگی آ گیا، اب ڈینگی گیا تو سموگ آ گئی. یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں میں ان کی معیشت کو، ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. تو ہم یہ بھی ناشکری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت، سڑکیں کہ آپ کیا گندگی ہے، صبح صفائی ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد سڑکیں پھر گندی، جہاں کھاتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتے، ہاں جی، نہ پانی کا، نہ سڑکوں کا، نہ باقی چیزوں کا. تو میرے بھائی تھوڑا تھوڑا اگر ہم اپنا حصہ ڈالیں کہ ماحول کو صاف رکھو. اس صاف ستھرے پن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا. الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ یہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے. فرمایا یہاں صفائی کیا ہے؟ طہارت، کہ تمہارا من بھی پاک ہو، تمہارا تن بھی پاک ہو، تمہارا گھر بھی صاف ستھرا ہو، تمہارا گلی محلہ بھی صاف ستھرا ہو. اور نبی علیہ السلام کیا ماحول میں کیا ہے؟ یعنی آپ کی فضا، ہوا صاف ہو، آپ کا پانی صاف ہو، ہاں جی، آپ کا لباس، آپ کا گھر صاف ہو، آپ کا جسم صاف ہو، یہ ساری چیزیں، فضائی آلودگی نہ ہو. حضور نے فرمایا جس نے وادی وج کے درختوں کو کاٹا وہ ملعون ہے. یعنی درخت کاٹنے والے کو حضور نے ملعون قرار دیا. یہ جو زمینی آلودگی ہے راستے کی، حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہوں یا جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، وہ زندگی وابستہ ہو، فرمایا اس جگہ کو جس نے گندا کیا، گندگی کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو طرح طرح کے عذاب ہیں یہ شاید اللہ اور فطرت ہم سے ناراض ہیں کہ اللہ کے گلشن کو ہم تباہ کر رہے ہیں. پولوشن ہے، آلودگی ہے، تو اس کو ہم اپنا حصہ ڈالیں، اس کو کنٹرول کریں. اللہ تعالیٰ نے صفائی پسند، یعنی فضا کو صاف رکھنا کتنا ہے. ہم تو پتہ نہیں یہاں کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے پیاز کھایا ہو یا لہسن کھایا ہو اس کے منہ سے اگر سمیل آئے وہ مسجد میں نہ آئے، گھر نماز پڑھے کہ دوسرے لوگوں کو کہیں اس سے سمیل نہ آئے. اور ہم ٹائر جلا دیتے ہیں، شاپر جلا دیتے ہیں، کوڑا جلا دیتے ہیں، پورے محلے کو متفن کر دیتے ہیں، بدبو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو اس پر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ، بالوں سے لے کر بازار تک ایک چیز کی صفائی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم ارشاد فرمائی. قرآن مجید میں کوئی 7 لوگ ہیں طرح طرح کے جنہیں اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب ہیں. ان میں سے ایک فرمایا میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں. تو آج کا یہ میسج ہے، ہمیں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے
अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए।